اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین کرام، آج کی اس قسط میں ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی زندگی کا بہت ہی مختصر واقعہ بیان کرنے لگے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلامی تاریخ کے ایک عظیم سپاہی تھے۔ آپ کو اسلام قبول کرنے اور پھر اسلام کے دفاع میں جنگوں میں شرکت کرنے کے باعث سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ آپ کی زندگی اور شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، خاص طور پر غزوہ احد کے دوران جب آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ تب پیش آیا جب ایک دن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار سے واپس آ رہے تھے جب انہیں اس واقعے کی خبر ملی تو غصے میں آ کر فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور اسے زوردار ضرب لگائی۔ ابو جہل نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہادر اور قابل احترام شخص تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور کفار پر رعب طاری ہو گیا۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور کئی کفار کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تاہم جنگ کے دوران حبشی غلام وحشی نے کفار کی جانب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ وحشی نے ان کے جسم پر نیزہ مارا جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو ان کا کلیجہ تک نکال دیا گیا تھا اور آپ کے جسم پر شدید ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اس بے حرمتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو سخت وعید سنائی۔ حضرت حمزہ کو جبل احد کے دامن میں دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر آج بھی وہیں موجود ہے اور زائرین کے لیے زیارت کا مقام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔